بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم لوگوں نے حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، یہ بات جانی تھی، ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ۔ یعنی کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ابتدائی حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں، درمیانی حلق سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں، اور آخر حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے حا کا مخرج بتایا تھا، حا، اور اس کی مثال ہم نے دی تھی تمیز کے لیے کہ حا اور ہا میں تمیز کیسے کریں گے۔ تو حا میں جو ہے ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حمد، حمد یعنی جو تعریف کے معنی، ستائش کے معنی جس سے نکلتے ہیں، حمد۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے حمد، پستی کے معنی میں۔ تو حمد جو پستی کے معنی میں، اس میں ٹھنڈی سانس نہیں چھوڑتے ہیں، اور جو تعریف والی جو مثال ہے حمد، حمد، تو اس میں ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہیں، حمد۔ اس درس میں ہم خا کا مخرج جانیں گے۔ حروف حلقی میں سے خا بھی ہے اور بہاری حروف میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے غرارے کے مقام سے خراٹے کی طرح جو آواز آتی ہے، خا، 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 یہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے، اور غرارے کے مقام سے خراٹے کی طرح نکال دیجئے، خا، خا۔ دوسرا مخرج ہے عین۔ حرف عین بھی حلقی حروف میں سے ہے، جیسے بتایا ہم نے کہ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، غین خا۔ تو عین بھی حلقی حروف میں سے ہے، اور ہا کے مقام سے ہی ادا ہوتا ہے۔ جیسے ہا، ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہیں ہم ہا کے لیے، اسی جگہ سے عین، عین، عین کا مخرج نکلتا ہے، نرمی سے ادا ہوتا ہے، ایسا کہ حلق میں دباؤ محسوس ہوتا ہے، جیسے عین، عین، عین۔ اس کے بعد کا مخرج ہے غین، غین، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہیں، اور ساتھ ساتھ موٹے حروف میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ غین کو ادا کرتے وقت اس طرح آواز نکلتی ہے جیسے غرارے کے دوران آتی ہے، یہ گلے میں پانی ڈال کر جو غر کی آواز نکالتے ہیں، غرارہ کرتے ہیں، وہیں سے غین ادا ہوتا ہے، یعنی ابتدائی حلق سے ہی غین ادا ہوتا ہے۔ غین کو ادا کرتے وقت اس طرح آواز نکلتی ہے جیسے غرارے کے دوران آتی ہے، یعنی آپ پانی لے لیں، پانی کو جب گلے میں ڈالیں اور غرارہ کریں تو وہاں سے غین کی آواز نکلتی ہے۔ کچھ حروف لہاتیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے قاف اور کاف، قاف اور کاف دونوں میں فرق ہے۔ ایک حلق سے نکالتے ہیں قاف، قاف بالکل جڑ کے پاس، اور کوے کا آخری حصہ، یعنی جو کوا زبان کے اندر جو ایک تھوڑا سا گوشت کا حصہ لٹکتا ہے، اس کو کوا بولتے ہیں۔ تو زبان کی جڑ اور کوے کے آخری حصے سے حلق کی طرف جب نرم تالو لگتا ہے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، قاف، یعنی بالکل حلق کے پاس سے، کوے کے پاس سے، یعنی کوے کے پاس سے نکالنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کوا چھت پر بیٹھا ہو تو اس کے سامنے جا کر جو ہے قاف ادا کرنا ہے، کہ استاد نے کہا ہے کہ کوے کے پاس جا کر قاف ادا ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ گوشت کا ایک چھوٹا حصہ لٹکتا ہے حلق کے پاس، اس کو کوا بولتے ہیں، اور وہیں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اور جو کاف ہے، یعنی جس کو چھوٹی کاف بولتے ہیں، وہ جو ہے حلق سے ذرا نیچے ہٹ کر ادا ہوتا ہے، کاف۔ فرق دیکھیں، ایک ہوتا ہے قاف، جیسے قالا، قالا، تو یہ قالا جو ہے نا، وہ کوے کے پاس سے ادا ہوتا ہے، اور اس سے تھوڑا سا نیچے ہٹ کر ایک لفظ ادا ہوتا ہے کالا،
کالا، تو یہ حلق سے تھوڑا نیچے سے۔ کچھ حروف شجریہ کہلاتے ہیں، حروف شجریہ، جیسے جیم، شین اور یا۔ زبان کے بیچ کا جو حصہ ہے، زبان کے وسط کا، وہ اوپر کے تالو سے، جو سامنے بالکل اوپر کے تالو سے لگتا ہے، اس سے یہ 3 حروف نکلتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ یا، جیم، شین اور یا۔ تو آج ہم لوگوں نے حروف حلقی کے بارے میں پڑھا، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ ان کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ بتایا گیا۔ اور حروف لہاتیہ ہوتے ہیں، وہ 2 ہوتے ہیں، قاف اور کاف، جس کو بڑی قاف اور چھوٹی کاف بولتے ہیں۔ ایک حلق سے نکلتا ہے، یعنی کوے کے پاس سے، اور ایک ذرا سا نیچے ہٹ کر، کاف۔ اور حروف شجریہ جیسے جیم، شین اور یا، تو یہ زبان کے بیچوں بیچ اوپر کے تالو سے ملے ہوئے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے جیم، شین اور یا۔